کسی نے علامہ طباطبائی سے کہا آغا میں مسائل کے سیلاب میں ڈوب رہا ہوں، مسائل کے سیلاب میں، اتنے مسائل ہیں کہ زندگی مسائلستان بن گئی، مسائلستان بن گئی ہے کہ چاروں طرف سے مسائل میں گھر گیا ہوں، تو کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا۔ تو کہا جتنے سیلاب آئے ہوئے نا، مسائل کا سیلاب آیا ہوا، اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا۔ اس سے بلند تو فرمانے لگے اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا، جو سارے کے سارے مسائل کو صلوات میں ڈبو دے گا تو خود بخود زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی کے اندر مسائل حل ہوتے ہیں تو صلوات سے ہوتے ہیں۔ تو کہا اگر چاہتے ہو زندگی رواں چلتی رہے، اس میں ہرڈلز نہ آئیں، رکاوٹیں نہ آئیں اور پیچیدگیاں نہ آئیں، تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو۔ اور ایک بہت توجہ ہے نا جانے کی رہا۔ تو اب یہ زندگی کے اندر صلوات کا عجیب و غریب، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ کہیں پارا چنار چلے گئے، وہاں کے نہیں تھے، وہاں تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ تو پارا چنار کے مومنین نے مجھ سے نقل کیا، کہنے لگے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں تبلیغ کے لیے آئے ہیں، تو ذہن میں کیا ہے آپ کے؟ پشتو بھی نہیں آتی، آپ مقامی عالم بھی نہیں ہیں، ہمارے ہاں قبائلی نظام ہے، سب شیعہ ہیں لیکن آپس میں سب میں لڑائیاں ہیں۔ کہنے لگے میں سب حل کر لوں گا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے باہر آگے کہنے لگے یہ بیچارہ بالکل ہی پیدل ہے، یہ صلوات سے ہر چیز حل کر لے گا۔ تو کہنے لگے کہ دیکھا کہ 1-2 سال کے اندر سارے قبیلوں پہ انہی کا نفوذ، بوڑھا آدمی نہ لڑ سکتے ہیں نہ بندوق چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے قبائلی ہر قبیلے کے پاس بندوقوں کی پوری لسٹ ہے کہ بھئی کس کے پاس کتنی بندوقیں۔ کہنے لگے ہمارا علاقہ قبائلی علاقہ لڑا کے لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ، کہنے مولانا نڈر شجاعت دلیر، آپ کو پتا پٹھانوں کی شجاعت مشہور ہے، تو کہنے لگے کہ وہ سارے کے سارے نڈر لوگ کہنے لگے دیکھا یہ ایک بوڑھا آدمی واقعاً سب پہ روب ہے، کسی قبیلے کا سردار ہو اس کے روب میں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا صلوات ہے۔ تو کہنے لگے اب اگلا منصوبہ کیا ہے؟ کہا یہاں پہ مسجد بناؤں گا بہت بڑی۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وہ مسجد بن گئے، کہنے لگے آقا اب کیا کیجئے گا؟ کہنے لگے یہاں امام بارگاہ بناؤں گا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے۔ کہنے لگے آخر میں یہ عالم ہو گیا تھا، ہر آدمی کہنے لگا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا صلوات کے پاس جا رہا ہوں۔ کہ مولانا کا نام، یعنی اس حد تک انہیں صلوات پہ یقین تھا۔ اور کہنے لگے کبھی بھی کوئی آدمی کسی بھی لحظے میں ان کے پاس چلا جاتا تو ایک ہی کام میں نظر آتے تھے، اگر نماز نہیں پڑھوا رہے تو صلوات پڑھ رہے ہیں۔ کہ ہمیشہ ان کی زبان سے ہر آدمی سنتا تھا صلوات پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں پیروں کے پاس چلے جاؤ، فقیروں کے پاس چلے جاؤ، نجومیوں کے پاس چلے جاؤ، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، جادوگروں کے پاس چلے جاؤ۔ ارے سب سے بڑا معجزہ گھر گھر میں موجود ہے اور آسان ہے۔ صلوات پڑھ کے تو دیکھے، کام نہ ہو تو پوچھو، بھئی اس سے بڑی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات ہے، کاموں کے حل کے لیے صلوات ہے، ہر پریشانی کی دوری کے لیے صلوات ہے۔ اس کے اندر بے انتہا اثرات ہیں، پڑھ کے دیکھیں پھر انسان دیکھے گا۔ محمد بلندتر صلوات۔ غور فرما رہے ہیں تو بے انتہا اثرات ہیں اس صلوات کے اندر، اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اس صلوات کی عادت بنا لو۔